نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج 17واں دن ہے، پیج نمبر 90 ہے۔ پہلی بات ہے قرآن حکیم کے حوالے سے، قرآن یاد دہانی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ تذکرہ کہتے ہیں یاد دہانی کو، جس کو یاد رکھا جائے، وہ یاد جو دل کو پگھلائے، جس سے دل سبق حاصل کرے، جس سے دل نصیحت پکڑے، جس کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی بدل جائے۔ قرآن تذکرہ ہے۔ اب دیکھیں، ہم جیسے کوئی چیز ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، تو ہم دوسرے سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بار بار دہرائی جائے اس کا دراصل انسان تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ تذکرہ ہمارے ذہنوں کے اندر اور زیادہ جمتا چلا جاتا ہے۔ قرآن یاد دہانی ہے، لیکن یاد دہانی یاد کرنے سے بنتی ہے، یعنی یاد کرتے رہنے سے ہی اس کی نصیحت سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس قرآن کو حقیقی طور پر یاد دہانی بنا دے۔ دوسرا پوائنٹ دعا کے حوالے سے، آج کی دعا ہے میری آنکھوں کو ٹھنڈک دیجئے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ دعائی الفاظ پھر دہرا لیتے ہیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تیسری چیز نماز کے حوالے سے، آج رکوع کے بارے میں دیکھیں گے۔ رکوع کی حالت کو آپ اگر اپنے ذہن میں لے کے آئیں، اس حالت میں کون ہوتا ہے؟ سارے ہی چوپائے، جتنے چوپایوں کو دیکھتے ہیں اسی حالت میں کمر جھکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان اللہ کے آگے جانوروں کی طرح جھک کر اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے رکوع میں، اور الفاظ دیکھیں کیا کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ انسان جب اپنی اس ادا پہ غور کرتا ہے اور پھر الفاظ کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر جھکاؤ پیدا ہوتا ہے۔ ایک انسان جس وقت اپنا سر ہی جھکاتا ہے تو سر کے جھکنے سے اس کے دل کے اندر اللہ کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو جھکاتا اور بچھاتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ دل کے اندر اللہ کی محبت بھی پیدا ہوتی، اپنی عاجزی کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جھکنا ہی عاجزی کی علامت ہے۔ جھکنے والے کے اندر عاجزی آتی ہے۔ عاجزی کی صفت اللہ کو پسند ہے۔ اس کے مقابلے میں دیکھیے کہ تکبر ہے۔ تکبر کرنا جھکنے کی نفی ہے۔ جو تکبر کرتا ہے جھکنا نہیں چاہتا۔ تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ رکوع کر کے انسان اللہ سے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ اللہ تیری خاطر کہیں بھی جھکنا پڑے جھک جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ کسی کی خاطر انسان کو جھکنا ہو نا، کسی انسان کی خاطر دل میں کتنی تلخی آتی ہے کہ آخر کیوں، لیکن رب کی خاطر جھکتے ہوئے اس کے دل کے اندر ذرا تلخی نہیں آتی، اور زیادہ اس کو تسکین نصیب ہوتی ہے۔ چوتھی چیز آج سے تسبیحات نماز کے حوالے سے شروع ہو رہی ہے۔ تسبیحات نماز کیا ہیں؟ ایک تو ہماری وہ نماز ہے نا سمپلی جو ہم پڑھتے ہیں، ایک وہ تسبیحات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں مختلف مواقع پر پڑھا کرتے تھے اور ریگولرلی۔ اب جن لوگوں کو یہ تسبیحات نہیں آتی، چلیں اتنا عرصہ جب تک نہیں آتی رہی نہیں پڑھی، لیکن وہ تسبیحات سیکھنی ضرور چاہیے۔ تسبیحات انسان کو کیا دیتی ہیں؟ جب انسان اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، نماز کی حالت میں پاکی بیان کرتا ہے، تو اللہ واقعی اس کے دل کو پاک کرتا ہے۔ تسبیحات نماز سے انسان کے دل کے اندر سے تکبر مٹتا ہے،
جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی ذات سے اس کا تعلق بنتا ہے. تو تعلق کے اظہار کے لیے جتنے الفاظ کہے جاتے ہیں سارے الفاظ ہی انسان کو بہت فائدہ دیتے ہیں. اس لیے تسبیحات نماز کو یاد بھی کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی اسے اپنی نمازوں میں شامل کرنا ہے، کیونکہ اس سے نمازیں بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہیں. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری نماز اچھی ہو جائے، نماز میں خشوع کروں، نماز میں اثر پیدا ہو جائے. لیکن اثر پیدا کرنے والی جو ٹیکنیکس ہیں ان کو یوز کرنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تسبیحات کہتے تھے جس کی وجہ سے آپ کا اللہ کے ساتھ زیادہ قریبی تعلق جڑتا تھا. تو آج پہلی تسبیح دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ الفاظ ادا فرماتے تھے، یعنی جو الفاظ رکوع کے ہیں نا، جو تسبیح وہ تو تھی ہی، یہ اس سے مستزاد ہے، اس سے زیادہ. سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت. اس کو دیکھنا چاہیں تو حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں آپ دیکھ سکتے ہیں. حدیث کا نمبر ہے 1089 1089، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں واقعتاً یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے. میں دوبارہ الفاظ دہرانا چاہتی ہوں، ہم تسبیحات کو ذرا زیادہ دہرائیں گے تاکہ یہی یاد ہو جائیں. سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت. سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت. سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت. اے اللہ، تیرے ہی لیے پاکی اور تعریف ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کی ایک اور تسبیح ہے، اس کو بھی ساتھ ہی سیکھ لیتے ہیں تاکہ ان تسبیحات کی ادائیگی آسان ہو جائے. جب نمازیں پڑھیں گے نا، ظہر کی نماز پڑھیں گے، کتاب پاس رکھ لیں، اگرچہ سیکھی ہے پھر بھی بھولے گی. تو نماز سے پہلے اگر دہرا لیں گے، ایک نماز کے بعد ہی آپ کو افاقہ محسوس ہوگا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ظہر کی نماز میں کئی دفعہ رکوع میں جانا پڑے گا، یاد ہو جائے گی. تقریباً اگر دیکھیں تو 10 یا 12 دفعہ، تو جو چیز 10 دفعہ دہرا لی جائے یاد ہو جاتی ہے الحمدللہ. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. کتنی آسان ہے اور کتنی پیاری. فرشتوں اور روح کا پروردگار نہایت پاک ہے، یہ ہے اس کا مطلب. اب آپ دیکھیں کہ یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر پیار نہیں آئے گا کہ میرے بندے نے میری پاکی بیان کی ہے. وہ تو پاک ہے ہی، لیکن اس پاکی کے بیان سے ایک طرف بندہ اپنے رب سے جڑتا ہے، دوسرا اللہ بھی اسے پاک کرتا ہے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. خشوع کے لیے اگر نماز کے دوران نظر ادھر ادھر بھٹکتی رہے تو انسان کی نظر کے ہٹنے سے اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے. تو توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے کسی ایسی جگہ کو نماز پڑھنے کے لیے سلیکٹ کیجئے جہاں سامنے سے بہت زیادہ لوگ نہ گزرتے ہوں. اگرچہ انسان سترہ رکھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. سترہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی آڑ جس کی وجہ سے لوگ اگر سامنے سے گزرتے بھی رہیں تو نماز نہیں ٹوٹتی. انسان نماز پڑھ ضرور سکتا ہے، لیکن اگر آپ دیوار کے پاس ہی کہیں جائے نماز بچھا لیتے ہیں تو ایک تو یہ کہ سامنے سے لوگ نہیں گزریں گے اور ذہن اللہ ہی کی طرف مرکوز رہے گا، توجہ نہیں بٹے گی. اور اگر آپ دیکھیں کہ گھر کے پرسکون کونے کو سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی زیادہ توجہ رہے گی. تو خشوع کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے ٹپس کو اختیار کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی کنسنٹریشن زیادہ رہتی ہے نماز میں. تو آج ایسی جگہ گھر میں سے سلیکٹ کیجئے گا جہاں دیوار قریب ہو، پھر دیکھیے گا کہ واقعی کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں. پبلکلی نماز پڑھنے کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ماں یہ چاہتی چلو بچوں کے بیچ میں ہوں، وہ بچوں کے بیچ میں بالکل ہی توجہ اس کی بڑھ جاتی ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جن خواتین کو کچن کا کام زیادہ کرنا پڑتا ہے وہ قریب ہی نماز پڑھنا چاہتی ہیں. چولہا بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، یعنی چند منٹ ہی ہے نا، تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے گا تو کیا فرق پڑتا ہے.
اس دوران اگر فرض کریں کہ آپ دودھ بوائل کرنے کے لیے، جو لوگ دودھ پیکٹس کا یوز نہیں کرتے، فریش ملک یوز کرتے ہیں، دودھ بوائل کرنے کے لیے اوپر رکھا تو سارا وقت تو دودھ ہی ذہن میں رہے گا، ابھی ابلا کہ ابھی ابلا. ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے مسائل ہو. ایسے ہی موبائل آپ آن کر کے قریب رکھ لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو آپ کو فون کر رہا ہے وہ دراصل نہیں جانتا کہ آپ اس وقت حالت نماز میں. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو بیلز بجتی ہیں نا ٹیلی فون کی، موبائل کی، ان سے اپنے آپ کو تھوڑا دور کر لیں. انسان دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو رب سے اس کا کنیکشن جڑتا ہے. ڈسکنیکٹ ہوئے بغیر کنیکشن نہیں جڑتا. اس لیے انسان جتنا اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہے اتنا ہی زیادہ اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وہ طریقہ اپنانے کی توفیق دے جس کی وجہ سے ہم زیادہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہوں، زیادہ مائل ہوں، زیادہ کنسنٹریشن سے نمازیں ادا کرنے والے ہوں. اخلاق کے حوالے سے آج دیکھیں گے مومن بھائی کو خوش کرنا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی بعد الفرائض، یعنی فرائض کے بعد اللہ کو جو عمل بہت زیادہ محبوب ہے، ادخال السرور علی المسلم، سب سے افضل کام جو ہے نا فرائض کی ادائیگی کے بعد کسی مسلمان کو خوشی کا موقع فراہم کرنا ہے، کسی کے دل کے اندر خوشی کو داخل کر دینا ہے. یہ بہت زیادہ افضل کام ہے، لیکن اس کے لیے جھوٹ بول کے بھی نہیں، جوک کر کے بھی نہیں، مذاق کر کے بھی نہیں. کسی کے دل کو خوش کرنے کے لیے انسان کوئی حقیقی کام کرے، ایسا کام جس کی وجہ سے واقعی خیرخواہی جھلکتی ہو، جس کی وجہ سے اسے بھی حقیقی خوشی نصیب ہو. اللہ کو بہت پسند ہے وہ فرد جو دوسرے مومن کا دل خوش کر دیتا ہے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے. چھٹا پوائنٹ ہے انفاق فی سبیل اللہ کا افضل صدقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ قطع تعلق کرنے والے رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے. سب سے مشکل کام دیکھیں، جو انسان بات نہ کرنا چاہے اس پر انسان مال کیسے لگائے، کتنا مشکل ہے نا. کئی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن لوگوں کے آپس میں نہیں بنتی، دین کا فہم نہ ہونے کی وجہ سے، یا بعض اوقات تلخیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں، لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے، بچوں کا ملنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کے گفٹس کو ایکسپٹ نہیں کرتے. پھر انسان کیا کرے؟ رسول اللہ نے فرمایا جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں. سچی بات یہ کہ انسان خوف زیادہ کھاتا ہے کہ اگر میں نے کسی کے لیے کچھ کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ میری کسی چیز کو ایکسپٹ نہ کرے. جو میرے سلام کا جواب نہیں دیتا وہ میری طرف سے جانے والے کسی گفٹ کو کیسے پسند کرے گا. لیکن جیسے ہم انسان ہیں نا، دوسرے لوگ بھی انسان ہی ہیں، ان پر بھی فیلنگز اثر انداز ہوتی ہیں. اگر واقعی ایک انسان اخلاص کے ساتھ ایک کام کرتا ہے، کتنی بار کوئی ریجیکٹ کرے گا. دعا کر کے آپ رمضان میں ایسے افراد کو تحفے بھیجیے جو واقعی آپ سے جڑ کے رہنا نہیں چاہتے. آپ ایک واضح چینج فیل کریں گے، آپ کے محبت بھرے تعلقات جڑ جائیں گے. کر کے دیکھیے، واقعی بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ساتواں پوائنٹ ہے آج کیا کریں؟ اللہ سے اس ہستی کا خوف مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی ہستی کا خوف مانگنا ہے تاکہ قرآن حکیم میرے لیے یاد دہانی بن سکے. یعنی ہم میں سے ہر ایک اللہ سے اس کا خوف مانگے گا. اب دیکھیں دعا استفتاح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے نا، اس میں یہی بات ہے کہ اللہ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، کہ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کا بوجھ پیدا کر دے. اتنی دوری کیسے آتی ہے؟ خوف کی وجہ سے. جتنا انسان ڈرتا ہے اتنا ہی زیادہ گناہوں سے بھاگتا ہے. یہ خوف مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی قرآن حکیم سے نصیحت حاصل کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے. دوسری چیز ہے اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور مسلمانوں کے لیے خوشی کا باعث بننا ہے انشاءاللہ. رسول اللہ نے بڑے طریقے بتائے ہیں. مثلا آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو. بعض اوقات آپ دیکھیں کسی اجنبی کو سلام کرتے ہیں، اس کے چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے. آپ تو جیت گئے، آپ نے تو ون کر لیا کہ آپ نے سلام کیا، سلام پر اجر. آپ نے کسی کے دل میں خوشی داخل کر دی، اس خوشی کے داخل کرنے کا اجر. اسی طرح